رحمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر، اور آج تیسرا کوارٹر فائنل آپ ملاحظہ کریں گے۔ ہونہار طلباء آج بھی موجود ہیں، اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے پہلے دن سے شریک سفر صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تینوں منصفین کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور پہلی کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر ہادیہ اصغر شیخ، بیٹا تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ نہیں، اتنی دور نہیں، بس یہاں رکھ لیں۔ تیار ہیں آپ؟ مسکراہٹ کے ساتھ کانفیڈنٹ سٹارٹ لیں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ آغاز تو خدائے لم یزل کے نام سے کہ جس نے اپنی قدرت بے نیاز اپنے محبوب نبی کو ایک کلمول مددگار بخشا، جو ذوالقرنین ہے، جو حیدر کرار ہے، اور تمام حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے تلوار کو جلال دیا تو حیدر کرار کے ہاتھ میں، اور جس نے وفا کو بلند کیا تو حیدر کرار کے قدموں میں، اور جس نے علم کو شہر بنایا تو حیدر کرار کو اس کا دروازہ بنایا، اور جس نے حق کے پرچم کو بلند کیا تو حیدر کرار کو اس کا علم بردار بنایا۔ یہ وہی علی ہے، یہ وہی حیدر کرار ہے جس نے پہلی سانس خانے کعبہ میں لی اور جس کی آخری سانس مسجد میں نکلی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی کے پہلو میں سوئے جب کفر مکہ تلوار لیے دروازوں پر کھڑی تھی۔ یہ وہی حیدر کرار ہیں جنہوں نے دن میں میدانوں کے شہنشاہ اور راتوں میں سجدوں کے بادشاہ تھے۔ یہ وہی حیدر کرار ہیں، یہ وہی ذوالفقار کے وارث ہیں، یہ وہی حیدر کرار ہیں جنہوں نے میدان بدر میں وہ منظر رقم کیا کہ جب کفار کے بڑے بڑے پہلوان میدان میں اترے تو ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں سے حیدر کرار نے قدم بڑھایا، ایک بجلی چمکی، ایک وار ہوا اور ایک لمحے میں کفار کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ علی کی شان، اور اگر ثقافت کی بات کی جائے تو علی وہ ہیں جو جنہوں نے راتوں تک بھوکا رہنا قبول کیا مگر دروازے پہ دستک دینے والے سائل کو کبھی بھوکا نہ جانے دیا۔ اور اگر حیدر بدر میں جب علی کی تلوار اٹھتی اور آسمان سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صنعت اترتی ہے، اور جب خیبر کا قلعہ ناقابل فتح تک پہنچ جاتا ہے تو نبی نے فرمایا، نبی نے اعلان کیا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں، اور یہ علم کسی اور کو نہیں بلکہ علی کو ملا۔ یہ شہنشاہوں کا بادشاہ علی ہے کہ جسے یہ علم ملا، اور جب میدان میں اٹھتے تو جو ہاتھ عبادتوں کے لیے اٹھتے تھے وہی ہاتھ اس خیبر کے دروازے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اٹھے، جسے 40 پہلوان مل کر نہ اکھاڑ سکے، علی نے ایک جھٹکے میں اسے اکھاڑ پھینکا۔ یہ علی کی طاقت۔ اور اگر شجاعت کی بات کی جائے تو خیبر سے خندق، خندق سے احد، احد سے بدر، علی جیسا جہاں باز، علی جیسا بہادر پوری کائنات میں دکھائی نہیں دیتا۔ ارے بتاؤں کیا، کہاں، کس کو جلوہ گر دیکھا،
علی کو عرش پہ، موسیٰ کو طور پر دیکھا، باہر خیال باہر نظر دیکھا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا. اور اختتام میں اس شعر سے کرنا چاہوں گی، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. کہ علی کا سر کاٹنا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھے کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھے کہ وقت نماز ہو. لبیک یا علی لبیک. شکریہ. ماشاء اللہ، ہادیہ اصغر شیخ نے تقریر مکمل کی. دوسرے کنٹسٹنٹ ہمارے ہیں امان رضا. مقابلہ تقریر اور موضوع ہے شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں کہ کیسا آپ کا جوش خطابت ہوتا ہے آج. تیار ہیں؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. آپ کے پاس بھی 2 منٹ 30 سیکنڈ ہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جناب علی وقار، خیبر کا میدان تھا، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جاری تھی، تجسس کا ایک عالم تھا. 39 روز گزر چکے تھے، فتح نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہر شخص سوچتا ہے کہ علم اس کا ہوگا، خیبر اس کا ہوگا، دو جہاں میں چرچا اس کا ہوگا. مگر مسئلہ ابھی باقی ہے، خیبر ابھی منتظر ہے، وہاں میکائیل بھی، جبرائیل بھی اور ہر ایک مسلمان بھی منتظر ہے کہ کوئی جری آنے والا ہے. تبھی خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے. مرحب کو للکارتے ہیں. اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا، اس جانب سے قادب اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے ایمان اٹھا، اس جانب سے بے نسل اٹھا، اس جانب سے جنتوں کے سرداروں کا باپ اٹھا، اس جانب سے تلوار چلی، اس جانب سے ذوالفقار چلی. مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے. صدا بلند ہوتی ہے کہ منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے. جناب علی وقار، 13 رجب حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور میرا آقا کے لبوں سے نکلتا ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا اس کا علی مولا. تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے. جناب علی وقار، میں جب تمام صحابہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں اور جب میں مولا علی کی بارگاہ میں آتا ہوں دیکھتا ہوں 4 یاروں میں مولا علی، 5 تکبات میں مولا علی، 10 عشرہ مبشرہ میں مولا علی، 12 اماموں میں مولا علی، 313 صحابہ بدر میں مولا علی، جنگ خیبر میں مولا علی، میرے آقا کے ساتھ ہجرت کے وقت مولا علی، میرے آقا کو قبر مبارک میں اتارتے وقت. پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ محراب پر علی ہے تو منبر پر ہے علی، کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیمبر پر ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پر ہے علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جناب علی وقار، میں جب مولا علی کے کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد میں شہادت تک، بابا مدینہ العلم سے لے کر سلونی کے دعوے تک، سورہ مومنین کی تلاوت سے لے کر فزت بربک الکعبہ کہنے تک، دوشہ رسالت کے سوار ہونے سے لے کر دستہ رسالت کے بلند ہونے تک، پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے. جناب علی وقار، اس نظم دو جہاں کا محور علی علی کرتے ہیں سارے شاہ و گداگر علی علی، اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی، مولا امیر نفس ہے پیمبر علی علی. سن لو زمانے والوں یہ نعرہ ولی کا ہے، سن لو زمانے والوں یہ نعرہ ولی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. امان رضا، ویری گڈ. دستار اتر گئی اور ڈائز بس لگ رہا تھا توڑ دیں گے. کیا جوش خطابت تھا آپ کا، ماشاءاللہ. تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ طیبہ عرفان تشریف لائیے اور آج کے موضوع یعنی شان حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل کریں. ٹھیک ہے، چلیں تیار ہیں آپ؟ 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس بھی اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آج میں اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ ساری دنیا جسے شیر خدا کہتی ہے صدر علی وقار. آج میں آپ کو اس مرد میدان کی کہانی سنانے آئی ہوں کہ جس کی تلوار جب نیام سے نکلتی تھی تو باطل کے ایوان لرز جاتے تھے.
آج میں آپ کو اس مجاہد اسلام کا قصہ سنانے آئی ہوں کہ جن کی للکار سے خیبر کے قلعے ہل جایا کرتے تھے وہ کون تھی؟ وہ علی تھی. وہ علی تھے جن کی بہادری کا چرچا زمین سے لے کر آسمان تک ہے. وہ علی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہادر سپاہی تھے. وہ علی تھے جو عدل کا پیکر تھے. وہ علی تھے جو جن کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور لفظ نہ نکلتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے جب غزوہ بدر میں کفار کی صفیں اپنی تعداد پر ناز کر رہی تھی، جب فرعون وقت اپنے ناپاک ارادے لے کر اسلام کو مٹانے آیا تھا، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس زمین پر وہ نقوش چھوڑے کہ رہتی دنیا تک دشمنوں کو ان کے وار یاد رہے. اور وہ خیبر کا دن تھا، تجسس کا ایک عالم تھا. 39 روز گزر چکے تھے کہ فتح نہیں مل رہی تھی کہ اب ایسے میں ہر شخص سوچتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا، خیبر اس کا ہوگا، دو عالم میں چرچا اس کا ہوگا، مگر مصلحت ابھی باقی ہے. خیبر ابھی منتظر ہے، میکائیل بھی جبرائیل بھی منتظر ہے کہ کوئی جری آنے والا ہے. یکا یک خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے. مرحب کو للکارتے ہیں. اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا، اس جانب سے کاذب اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے ایمان اٹھا، اس جانب سے کل ایمان اٹھا، اس جانب سے تلوار چلتی ہے، اس جانب سے ذوالفقار بن نیام چلتی ہے. مرحب کے سر پر وار کر کر زمین کا سینہ چیر دیتی ہے اور ہر سو یہ صدا بلند ہوتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان علی جیسا نہیں، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں. عزیزان من، زمین و آسمان نے غدیر خون کا وہ منظر بھی دیکھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا. من کنتو مولاہ فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ اعلان، یہ لقب، یہ اعزاز مولا علی کی شجاعت، بہادری اور قربانیوں کا حقیقی اعتراف تھا. کون ہے جو علی کے عشق میں نہیں جھومتا؟ کون ہے جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرتا؟ علی جب آئے تو خیبر کی دیواریں ہل گئی، جو نہ ہل سکا وہ علی کے ہاتھوں اکھڑ گیا. علی وہ نام ہے جو حق کا پہرہ دار ہے. علی وہ شیر ہے جو مشکلوں میں بھی تیار ہے. علی وہ شیر ہے جو مشکلوں میں بھی تیار ہے. شکریہ. شکریہ. تینوں تقاریر ناظرین مکمل ہوئیں اور شیر خدا مشکل کشا داماد رسول شوہر بطول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی ذات والا صفات کو، آپ کی خدمات کو، اور یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ کیا تقریر ہوئیں، کس نے کوالیفائی کیا سیمی فائنلز کے لیے، ججز کی آرا اور کامنٹس کیا ہیں، یہ سب جانیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر آپ نے ملاحظہ کیا. تینوں تقاریر بچوں نے بڑی کوشش کی امپریس کریں ہمارے منصفین کو بھی اور آپ کو بھی. شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا موضوع 21 رمضان المبارک کی نسبت سے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں ان کی آرا کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسٹارٹ جو ہے شاہد مسرور صاحب سے کریں. سر کیا فرمائیے گا؟ اچھا بھائی، اس موضوع پر جو سب سے زیادہ خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی مجلس کا کوئی بھی اسکرپٹ اٹھا کے یہاں پڑھ نہ دیں. ٹھیک ہے نا؟ میں سب سے پہلے میں مینشن نہیں کروں گا، آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. دیکھیں، آپ کو پہلے تو ڈیبیٹ، اسپیچ اور ڈیکلیمیشن کا فرق پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک. جب آپ منظر کشی کرتے ہیں تو وہ ڈیکلیمیشن ہوتا ہے، یہ ڈیکلیمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ منظر کشی ہوئی یہاں پر، اور اس موضوع پر مجھے خدشہ تھا منظر کشی ہوگی. ٹھیک. اسپیچ جو ہے وہ تقریر ہوتی کسی موضوع پر. ڈیبیٹ جو ہے وہ مباحثہ ہوتا ہے، دو لوگ جس میں موافقت اور مخالفت میں دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سے بچے اپنے آپ کو اسپیچ کرتے ہیں، اسپیکر کی جگہ ڈیبیٹر کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو آئندہ جو بھی آئیں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم یہاں ڈیکلیمیشن نہیں کروا رہے ہیں. صحیح. ہم یہاں پر جو ہے مباحثہ یا ڈیبیٹ نہیں کروا رہے ہیں، ہم یہاں اسپیچ کروا رہے ہیں. اچھا جی، اگر کسی کے والد کا نام رضا ہے اور اس سے کہا جائے کہ اپنے والد کی شان بیان کرو تو یہ کہے گا رضا یہ کرتا ہے، رضا یہ کرتا ہے، رضا یہ کرتا ہے. یہاں تینوں نے علی 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 آیا، علی گیا، علی کیا، علی ہے، تو یہ شان نہیں تھی.
ٹھیک ہے, یہ شان نہیں تھی. تو شان بیان کریں, کبھی بھی اصحاب کا نام لیں تو احترام کے ساتھ لیں, چاہے شاعر کچھ بھی کہتا ہے. بیٹا آپ نے پتہ کیا کیا, آپ نے پہلے وہ کہا کہ علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا, اور اب میں آپ کو شعر سناتی ہوں, ایک شعر سناتی ہوں. آپ پہلے بھی شعر سنا رہی تھی, اس کے بعد بھی آپ نے شعر سنائے, بالکل ٹھیک, اس کا مطلب تقریر سمجھی نہیں تھی. ٹھیک. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, آپ نے غلطیاں بہت کی, نقوش کو نقوش کہا, اسی طرح پیکر کہا, زبر کا بھی مسئلہ, اور بھی بہت سارے مسائل تھے. صحیح. اور بس ٹھیک ہے, میرے خیال میں کافی ہے. چلیں جی, آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی, آج موضوع کے حوالے سے مقابلہ بڑا اچھا تھا. اور ظاہر ہے شان علی یا شان حیدر کرا جب آدمی بیان کرتا ہے تو ایک اندر ایموشنس اس کے ہوتی ہیں اور ایموشنل ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی. اور مقابلہ بہت ہمیں کافی مقابلہ کانٹے کا مقابلہ تھا, لیکن بہرحال کوشش ہم نے کی. تھوڑا سا بٹھانے میں سیریل وائز ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آگے پیچھے کر دیتے, کیونکہ دو بچے ایموشنل آئے, وہ بچی آ کے تھوڑا سا اسٹائل اس کا چینج ہوا. تو بہرحال فردن بتاتے چلے کہ ہادیہ اصغر آپ نے بیٹا اچھا اسٹارٹ لیا, بہت کانفیڈنس تھیں آپ, کانفیڈنٹ آپ بہت تھیں, اور اچھا آپ کو تھا, کنٹرول تھا. اور پریزنٹیشن وائس پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی تھی, آواز کا اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج بھی آپ کی اچھی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن بجائے شعروں کا استعمال جو ہے نا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے, کہ ہم کنٹینٹ زیادہ مانگتے ہیں. امان رضا آپ تو بیٹا مجھے لگا کسی مجلس سے کوئی ذاکر اٹھ کے آ گئے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں اچھی خاصی, اور بہت زیادہ ایموشنل آپ ہوئے تھے. اور مطلب میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ مطلب اتنا سا بچہ اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, انرجی کے ساتھ بہت بات کرتے تھے, بہت آپ کو اعتماد تھا ماشاءاللہ. اور پورے اعتماد آپ نے تقریر کی ہے, ایموشنس آپ نے اپنے ظاہر کیے, اور شاؤٹنگ میں بہت کی, بہت زیادہ ہائی پچ پہ چلے گئے تھے. آئندہ کسی تقریر میں آپ تھوڑا سا خیال رکھنا بیٹا, اتنا زیادہ ہائٹ پہ نہیں جاتے ہیں ایموشنس میں نا. اور طیبہ عرفان آپ, میں نے کہا نا جیسے اب ان دو شاؤٹنگ اسپیکرز کے بعد آپ آئیں نا تو وہ ایک دم آپ کا تھوڑا سا ہم لوگ سمجھ نہیں سکے کہ ہم کیا کریں, کافی نیچے چلا, ایک دم نیچے اس میں آ گئی تھی. لیکن تقریر آپ کی اچھی, تلفظ میں آپ کی غلطیاں تھیں, تو تلفظ میں شاید ویسے کہتے ہیں اتنے اتنے سے بچے ہیں, تلفظ کو ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں, لیکن اگر بتاتے بھی شاہد بھائی ہیں یا رضوان صاحب تو آپ کی اصلاح کے لیے بتاتے ہیں, جو آپ کے پیچھے رائٹنگ کر کے دے رہے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بتاتے ہیں. بہرحال ایک اچھا مقابلہ تھا, کافی سخت مقابلہ ماشاءاللہ. رضوان بھائی بالکل, آج کوارٹر فائنل اور جس عظیم المرتبت شخصیت کی شان بیان کی, خوشی ہوئی اور علم میں اضافہ بھی. لیکن ہادیہ بیٹا ایک تو تھوڑا سا انداز کو تھوڑا سا تبدیل کریں, بہت زیادہ لہک کے جو ہے نا وہ اس میں ایکٹنگ کا ایک عنصر آ رہا ہوتا ہے, اس کو ذرا دیکھیں. انداز بہت اچھا ہے. اچھا پھر تلفظ میں علم کو علم کہا, اور پھر جو سب سے بڑی ایک اور چیز ہے, پہلی 30 سیکنڈ آپ لوگوں کو اضافی دی ہیں. 30 سیکنڈ ہونے کے بعد آپ کا شعر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد بھی آپ نے شعر پڑھا اور اس میں بھی مصرع دہرایا, تو وہ کافی آگے آپ گئے اپنے وقت سے نا, اضافی وقت کے علاوہ بھی. اچھا امان بیٹا, اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے, بس ذرا سی اپنی رفتار پہ قابو کریں. کہ اتنی رفتار میں بس ٹاپ گیئر میں جو چلتے ہیں تو پھر وہ رکنے کا نام نہیں, تو اس سے جو ہے نا ویریشن نہیں آتی, تو ویریشن کے ساتھ چلیں تو اچھا رہے گا. اور پھر طیبہ عرفان بیٹی, تلفظ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. قاف آپ کا جو ہے وہ صاف نہیں ہے, اور آپ نے بھی وقت گزرنے کے بعد تھوڑا سا وقت لیا, لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام. اور دیکھو بیٹا, سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک تو اتنی بڑی نشریات کا آپ لوگ حصہ بنے اور لاکھوں لوگوں تک آپ کی تقریر پہنچی ہے, تو یہ بھی اس عمر میں یہ کامیابی مل جانا دراصل یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک, مجموعی طور پر آپ نے کامنٹس ملاحظہ کیے, اور اس سے پہلے کہ اناؤنس کریں کہ ونر آج کا اور سیمی فائنلز میں رسائی ہوتا ہے کہ کون ہے, ہم اگر نہ بھی بتائیں تو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے علم میں ناظرین کہ آپ لوگ باقاعدہ بیٹھتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں تقاریر, اور خود گھروں میں بھی فیصلہ ہوتا ہے اور پھر کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کس کا نامینیٹڈ جو مقرر ہے اس نے ون کیا ہے. بہرحال ہم اس سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا, جن کا تعاون, جن کی محبت ہمارے شامل حال رہتی ہے. سیلانی اسپائسز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. چرسس بیوٹی کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز بچوں کے ساتھ جائیں گے. فے ٹیشوز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. مرحبا گل بہار, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کی طرف سے بھی تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے.
द ऑस्ट्रिच का बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का आपका भी बहुत शुक्रिया। गिफ्ट हैम्पर्स आपकी तरफ से भी बच्चों के साथ जाएंगे। खुर्शीद फैंस का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी तहाइफ हैं, और मेट्रो मिलन की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। स्पेशल थैंक्स टू जनाब सुहेल शम्स साहब, जिनकी तरफ से ग्रैंड कैश प्राइजेस का ऐलान किया गया है फाइनलिस्ट के लिए, और उसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप अनाउंस की गई है फाइनलिस्ट के लिए। तमाम स्पॉन्सर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सेहतमंद पाकिस्तान एक खुसूसी सेगमेंट हुआ करता है नेमत इफ्तार में 4 से 4:30 के दरमियान, आप राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के नामवर रिनाउंड डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनसे आप शेयर करते हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, और वो आपको एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं उसका ट्रीटमेंट। ज़रूर राब्ता करें, और कॉन्टैक्ट नंबर्स इस वक्त भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और आप 4 साढ़े 4 के दरमियान जब कनेक्ट करेंगे RYQTV से, उस वक्त भी स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। इस पूरे 5 घंटे के दौरान आप किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं, रिनाउंड डॉक्टर्स मौजूद होंगे। आप मेडिकल प्रॉब्लम शेयर करें, इंशाल्लाह वो आपकी क्यूरीज के, आपके क्वेश्चंस के तसल्ली बख्श आपको जवाबात देंगे। और अब वो वक्त के जिसके लिए आपकी समाअतें मुंतज़िर हैं, तो वो हमारा तालिब इल्म, वो मुकर्रिर जो विन करके पहुंच चुका है सेमीफाइनल्स में, उस खुश नसीब का नाम है। जब ब्रेक पर गए तो उसके आंसू भी आ रहे थे, लेकिन आंसू कबूल हो गए। और अमान रजा, आपको बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह सेमीफाइनल्स में पहुंच गया हमारा छोटा सा ये मुकर्रिर। वेरी गुड, बस डाइस आपने तोड़ दिया हमारा है। चलें जी, वेरी गुड। और तीनों मुंसिफीन का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं जनाब रईस अहमद, वर्सेटाइल होस्ट ARYQTV के। बस जाते जाते ये मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में ये मुख्तसर सी अकीदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए कि यूं सांसों बीच उतार अली, रग रग हो लहू रफ्तार अली, जो दिल जीते जां गरमाए गुफ्तार अली, किरदार अली, तारीख को जो तहजीब करे वो कुदरत का असरार अली, जिस मकतब के उस्ताद नबी उस मकतब का शाहकार अली, इस नाम से कुव्वत मिलती है एक बार नहीं 100 बार अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़मतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी